اس نے فریحہ کی طرف دیکھا جو دانت پہ دانت جمائی ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیلٹ کو کھینچ کر ذرا اور ٹائٹ کیا۔ اس کا اوپری بدن جیسے شرٹ سے ابل پڑنے لگا ہو۔ عامر کی نگاہ وہاں گڑنے لگی، کنپٹیاں سنسنا اٹھی۔ اتنا بھی نہ کھینچے، ایسے تو میری سانس رک جائے گی۔ وہ کرائی اور شکوہ کنان نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، تھوڑا لوز کر دیتا ہوں۔ عامر نے لمبی سانس لے کر بیلٹ کو ذرا سا ڈھیلا کیا اور اپنی سیٹ پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اس سے دور رہنا گزرتے وقت کے ساتھ مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے حاصل کرنے کی خواہش اس لمحے شدت سے ہوئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں پھریری سی دوڑ گئی۔ ضبط کرتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر روڈ پر آ گیا۔ اس کی فرینڈ کا گھر 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتا رہا، اسے راستہ بتاتی جا رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے کن اکھیوں سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ اس نے گاڑی ایک چوراہے پہ روکی۔ ٹریفک لائٹ سرخ تھی اور اسے سبز ہونے میں کچھ سیکنڈ لگ جانے تھے۔ وہ اس کے سبز ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے داہنی طرف ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس نے بے خیالی میں اس گاڑی کی طرف دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ گاڑی حسن چلا رہا تھا اور اس کے پہلو میں ایک جوان سالہ لڑکی سٹائلش سے لباس میں بیٹھی تھی۔ اس کے کھلے بال کندھوں پہ جھول رہے تھے اور دھوپ کا چشمہ بالوں میں اڑسا ہوا تھا۔ عامر کو لگا وہ ان بالوں کو ایک جھلک کہیں دیکھ چکا ہے۔ وہ الجھ گیا۔ حسن اسے اور فریحہ سے جھوٹ بولتا رہا۔ وہ کراچی نہیں گیا تھا بلکہ شہر میں ہی ایک لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ اسے حیرت اور غصے کے ساتھ الجھن بھی ہونے لگی۔ اس لمحے حسن نے بھی اپنی گاڑی پہچان لی اور فرنٹ سیٹ پر عامر کو فریحہ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر بے حد چونکا نظر آنے لگا، یوں جیسے وہ فٹافٹ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ فریحہ بے خبر سی کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس سے کراچی جانے کا بول کر نکلا تھا۔ اس سے چند ہی میٹر دور دوسری گاڑی میں ایک عورت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ عامر سوچنے لگا، شاید ہنگامہ کر دیتی یا رونے لگ جاتی، کچھ بھی کر سکتی تھی وہ۔ عامر نے خاموشی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اشارہ سبز ہوا تو حسن کی گاڑی تیر کی طرح آگے بڑھی اور تیز رفتاری سے ٹریفک کے ازدحام میں مدغم ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد فریحہ کے دوست کے گھر کے سامنے پہنچ جائے تھے۔ یہ درمیانے سائز کا خوبصورت سا گھر تھا۔ عامر نے کشادہ گلی میں گاڑی روک دی۔ آپ بھی آئیں نا اندر، وہ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا جانا مناسب نہیں ہوگا، تم جاؤ اور مجھے ٹائم بتا دو، پھر میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ 4 بجے تک آ جائیں آپ۔ وہ کلائی پہ بندھی نازک سی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولی تو عامر نے تنفیہی انداز میں سر ہلایا۔ اسے اس لمحے فریحہ سے عجیب سی ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اسے وہیں اتار کر اس نے گاڑی واپس موڑی اور بغلی سڑک پر ایک ویران سی جگہ لا کر روک دی۔ یہاں اکا دکا ٹریفک موجود تھی۔ پاکٹ سے فون نکال کر اس نے کال ملائی۔ مجھے پتا تھا کچھ ہی دیر بعد تمہاری کال ضرور آئے گی، حسن کی آواز سنائی دی تھی۔ جس اطمینان سے وہ بولا تھا، عامر سلگ اٹھا۔ ہاں، مجھے تو تمہیں اگنور کر دینا چاہیے تھا، ہے نا؟ عامر نے اسے چند بھاری بھرکم گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسا۔ کیوں اتنے گرم ہو رہے ہو یار، ایسا کیا ہو گیا؟ حسن نے کہا تو عامر تپ گیا۔ کراچی جانے کا بول کے تم یہاں رنگ رلیاں منا رہے ہو اور پوچھتے ہو کیا ہوا؟ تم بھی تو میری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو۔ حسن کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے عامر چپ سا ہو گیا۔ خیر، تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے تم سے ابھی کے ابھی ملنا ہے۔
حسن نے ایک ہوٹل کا نام لیا۔ عامر نے کال کاٹ کے فون جیب میں ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم ایک نمبر کے کمینے اور حرام زادے ہو، وہ حسن سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں موجود تھے۔ وہ سیدھا اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس سے ملنے آن پہنچا۔ حسن نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عامر اس کے بالمقابل آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا لوگے، چائے یا کافی؟ حسن بولا تو عامر نے اسے گھورا۔ تم تو کراچی میں ہو نا؟ ہاں یار، آج ہی کراچی سے واپس آیا ہوں، حسن نے سر جھکا کر مصنوعی مسکینی سے کہا۔ اس جھوٹ پر عامر کا پارا چڑھا۔ بکواس بند کرو، تم کراچی گئے ہی نہیں، شروع سے ہی یہاں ہو۔ اور وہ کون تھی تمہارے ساتھ؟ عامر نے ترچھ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں کراچی نہیں گیا تو کیا ہوا؟ حسن بھی تلخی سے بولا۔ اور وہ جو کوئی بھی تھی، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، عامر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم جھوٹ بولتے رہے ہو، مجھ سے اور اپنی بیوی سے بھی۔ شہر میں رہ کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہو۔ عامر نے افسوس سے کہا۔ یار کیا فضول کی باتیں چھیڑ رہے ہو تم، رہنے دو یہ سب۔ کافی پیو، حسن بولا۔ بیرا کافی کے 2 مگ رکھ کے گیا۔ مجھے بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ عامر نے کافی کا مگ اٹھا کر گھونٹ بھرا اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ کیا بتاؤں، پوچھو۔ حسن اب کی بار ذرا اسے دھیمے انداز میں بولا تھا۔ کراچی نہیں جانا تھا تو بہانہ کیوں کیا؟ مجھے کچھ پرسنل کام تھا شہر میں، اس لیے۔ اور وہ پرسنل کام وہی تھا جو تمہارے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ موجود تھا؟ عامر تلخ ہوا۔ یہی سمجھ لو، اطمینان سے بولا۔ کون ہے وہ؟ عامر کو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی وہ لڑکی یاد آئی۔ میری ہونے والی بیوی ہے۔ عامر کو لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا، میری ہونے والی بیوی ہے وہ۔ میں جلد ہی اس سے شادی کر رہا ہوں۔ اور فریحہ کا کیا ہوگا؟ مجھے کیا پتا، اپنے گھر ہی جائے گی۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں فریدہ کو 3 سال سے پسند کرتا ہوں، جب سے اسے دیکھا ہے، مگر ممی نے میری شادی فریحہ سے کرا دی اور یوں وہ میرے گلے پڑ گئی۔ مگر میں یہ زبردستی کا رشتہ اب اور نہیں نبھا سکتا۔ تو فریدہ سے شادی کب کرو گے؟ عامر تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عامر اس کے انکشاف پہ حیران رہ گیا۔ عامر میری بات سنو۔ حسن ٹیبل پہ کوہنیاں ٹکا کر آگے کی طرف جھک آیا۔ میں بھی شادی شدہ ہوں اور وہ بھی شادی شدہ ہے۔ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی اور میں فریحہ کو طلاق دوں گا، پھر ہم دونوں شادی کریں گے۔ اس نے نہایت سکون سے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اس لمحے ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی۔ مجھے جانا ہے، وہ بلا رہی ہے، حسن بولا۔ عامر نے اسے دیکھا۔ یقیناً وہ فریدہ کی بات کر رہا تھا۔ گھر کب آؤ گے؟ عامر نے پوچھا۔ کل یا پرسوں، حسن نے کہا۔ وہ اٹھا اور اس سے ہاتھ ملا کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ عامر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حسن سے مل کر وہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس غور دھندے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا ہر لفظ عامر کے لیے ایک انکشاف تھا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ انوالو تھا اور دونوں شادی کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ عامر کو لگا جیسے وہ فریدہ کو کہیں دیکھ چکا ہے، کچھ تھا جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔
ऐसे में फरीहा का क्या बनता, इन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो उसे कुछ देर पहले आमिर के साथ गाड़ी में देख चुका था, मगर उससे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया था, ना ही उससे पूछा था कि वो उसकी बीवी के साथ एक गाड़ी में कहाँ जा रहा था। शायद फरीहा के हवाले से वो बेहिस हो चुका था। आमिर कई दिनों से फरीहा के साथ एक छत तले रह रहा था। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ कोई भी मर्द अपनी खुशकिस्मती समझ सकता था, मगर हसन की आंखें शायद देखने के काबिल ना रही थी। दिल एहसास से आरी हो गया था। उसे फरीहा से हमदर्दी महसूस होने लगी। 4 बजने लगे थे और वो काफ़ी देर से सड़कें नाप रहा था। उसने गाड़ी का रुख फरीहा की फ्रेंड के घर की तरफ किया, उसे वहाँ से पिक करके घर ले आया। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही थी। वो गाहे बगाहे उसे देख लेती थी, जैसे उसकी खामोशी का सबब जानने की कोशिश कर रही हो। घर आने के बाद वो मसरूफ़ रही थी। वो भी ज़्यादा देर अपने कमरे में रहा। डिनर दोनों ने साथ किया और डिनर के बाद आमिर अपने कमरे में आ गया। 10 बजने लगे थे। वो सोने के लिए लेट गया था। दरवाजे पे मध्यम सी दस्तक हुई। दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर फरीहा ने अंदर झांका। मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा। आमिर ने इस बात में सर हिलाया। मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, वो लिजाई हुई सी बोली। मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। वो पतला सा रेशमी नाइट गाउन पहने कमरे के वसत में खड़ी थी। बाल पोनी की कैद में कसमसा रहे थे और पलकें आरज़ों पे लरस रही थी। गाउन की डोरियों ने इस लचकदार कमर को थाम रखा था। गाउन के नीचे उसने कुछ नहीं पहन रखा था, जिसे आमिर ने महसूस कर लिया था। उसका दिल सीने के पिंजरे में शिद्दत से मचला और खून ने कनपटियों पे ठोकर मारी। तुम जाओ अपने रूम में, मैं वहाँ आता हूँ, उसने भारी खुमार आलूद आवाज़ में कहा। वो बाहर निकली तो आमिर उठा और तपते हुए चेहरे के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ा। फरीहा वापस अपने कमरे में चली गई तो आमिर आहिस्ता से उठा और चप्पल पहनकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके बदन में चिमटियाँ सी रेंग रही थी। उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने लंबी सांस अपने फेफड़ों में उतारी और दरवाजे को हल्का सा धकेला। वो हस्बे तवक्को खुला हुआ था। उसने कदम अंदर रखे और दरवाजे को अपने अकब में बंद किया। वो कमरे के वसत में बेचैन सी टहल रही थी। उसे देखकर नर्वस अंदाज में मुस्कुराई। मुझे आज बहुत डर लग रहा है। मुझे फिर लगा था जैसे किसी ने खिड़की को खोलने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उठी और खिड़की को अच्छे से बंद किया। वो नाजुक हाथ की मखरूती उंगलियों को मरोड़ती हुई बोली। तुम्हें ख्वाह के वहम हो गए हैं फरीहा। यहाँ कोई नहीं है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तबीज़ कलीन को अपने पैरों से रोनता हुआ उसके करीब गया। और वैसे भी अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम इत्मीनान से सो सकती हो। डरने की कोई बात नहीं, अगर कोई अंदर आया भी तो मैं संभाल लूँगा। वो स्याह भरी से गाउन को सख्ती से लपेटे हुए थी। उसके दिल फरेब जिस्म की नशेब व फराज गाउन की सलवटों में से झलक रहे थे। जिसे इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वैसे ही जवानी के खजीने भी खुद को आश्कारा कर देते हैं। गाउन उसके बदन की मुंहजोरी को बमुश्किल छुपाए हुए था। आमिर ने उसे देखा और सीने में और धुम सा मचता महसूस किया। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसे कंधों से नरमी से थाम कर बेड की तरफ ले जाने लगा। यहाँ लेटो, उस बेड पर बिठाकर उसने कहा। फरीहा ने उसे देखा था। आमिर को उसकी निगाहों में खुमार सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। वो झिझकती हुई कांपते हाथों से कंबल को ठीक करती बेड पर लेट गई। आमिर ने होंठ पीछे और धड़कते दिल के साथ उसके करीब ही बेड पे दराज हो गया। उसके पहलू में थी, बेहद नज़दीक। बेड पे चित लेटी हुई थी और उसके कुर्बत से झुलस रहा था। कमरे की खामोशी में उसकी सांसों की मध्यम आहट साफ सुनाई दे रही थी। आमिर ने उसे देखा। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी। नरम गुलाबी रुखसारों के बीच सतवां नाक का खम चेहरे को खूबसूरती बख्श रहा था।
سیاہ بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں پہ پلکوں کی باڑ ہولے ہولے لرز رہی تھی اور ہونٹ گلابوں کا عکس چھین لائے تھے۔ اس لمحے عامر پہ ایک عجیب انکشاف ہوا۔